الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا وما تزوج آل مالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ محترم حضرات، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں ہی نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہماری اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر بھیڑ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کے جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کے تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر صنف نازک ہی پر کیے گئے ہیں۔ اس پہ ہم سماج نے عورت کو اس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کے پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات،
آج بھی ان معصوم دو شجاعوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سنوارنے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ، ایک چکی اور 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولادت تھے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنج گرا دو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنج گرا دو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ بس اسی پر میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ خداوند کچھ دوست جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔